ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے مفلس شخص کون ہے، دنیا میں سب سے مفلس شخص کون ہے؟ تو یعنی فرمایا میری امت میں سب سے مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو۔ تو بظاہر یہ سوال بالکل جو سوال تھا اس کا جواب یہی بنتا تھا ظاہری دنیا میں، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر آخرت بھی ہوتی ہے۔ انبیاء آتے ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں کو آخرت کو بنائیں۔ دنیا تو جیسے کیسی بھی گزر جانی ہے، اصل معاملہ تو آخرت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی نظر آخرت پہ تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن روزے لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا اور پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جب وہ آئے گا اللہ کے سامنے تو بہت سارے حقوق والے آ جائیں گے۔ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کو تکلیف دی ہوگی۔ جب یہ سارے حقوق العباد والے آئیں گے تو آ کے اس سے مطالبہ کریں گے۔ ظاہر بات ہے وہاں تو جو چیز آپ نے قبضے میں لی وہ تو دی نہیں جا سکتی ہے، لہذا اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق والے ابھی باقی ہوں گے، لہٰذا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور یہ گناہوں کا ایک پہاڑ، ایک بوجھ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ حدیث واقعی دل کو لرزا دیتی ہے کہ ہم نے صرف نماز روزہ زکوٰۃ کو ہی دین سارا سمجھا ہوا ہے، حالانکہ نماز روزہ زکوٰۃ ہی 30% ہے، 70% جو دین ہے وہ معاملات کے اندر ہے۔ ہم معاملات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے جو حق دبا لیا، ہم نے جو گالی دے دی، ہم نے جو تکلیف دے دی، اس کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک وکیل تھا، وہ میرے مرشد شیخ الوظائف حضرت اقدس حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو گیا۔ اس کے بیعت سے پہلی کیا زندگی تھی، اس نے ڈیفینس کے اندر ایک کنال پہ ایک بنگلہ بنا ہوا تھا اور اس پہ قبضہ کر لیا تھا، ناجائز قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے کیس کیا، یہ وکیل تھا، ہر کیس یہ جیتتا رہا، قانونی طور پہ وہ بنگلہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جو مخالف تھے جن کا تھا بنگلہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، لہٰذا یہ اس بنگلے میں رہ رہا تھا۔ لیکن جب یہ مرشد کے ہاتھ لگا، اللہ کے نیک، اللہ کے سچے ولی جو ہوتے ہیں ان کی یہی تو کرامت ہوتی ہے۔ میرے مرشد سب سے زیادہ معاملات کے اوپر زور دیتے کہ بھائی اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنے معاملات کو صاف رکھو۔ کیوں؟ معاملات 1 روپے بھی کسی کا دبا دیا تو آپ کو جہنم میں لے کے جانے کے لیے وہ کافی ہے، آپ کی نمازیں آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کی تو معافی ہے، حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حقوق العباد جس کا حق دبایا، جس کو تکلیف دی، جس کو گالی دی، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا معاف نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو چکر دیے ہوئے چکر کعبے کے چکر سے معاف نہیں ہوں گے کہ آپ کعبے کے گرد طواف پہ طواف کرو اور کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ جن کا دل دکھائے پہلے ان سے معافی مانگو۔ تو جب وہ آیا اور میرے مرشد کی مجلسوں میں بیٹھا، درس میں آیا، بیان سنا، تو اس کی دل کی جو روح کی دنیا تھی وہ جاگ اٹھی اور اس کو سب کچھ نظر آ گیا کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ بس اس کے دل میں ایک آیا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ فوراً اس آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں آپ کا بنگلہ فلاں تاریخ کو خالی کر رہا ہوں، لہٰذا اپنے بنگلے میں آ جائیں ورنہ کوئی اور قبضہ کر لے۔ وہ بڑا حیران، یہ کیا، اتنے کیس اور اتنے قانون، اتنے پیسے لگا کے آپ یہ خود بخود میرے حوالے کر رہے، یہ ہوا کیا؟ اچانک یہ انقلاب آ کیسے گیا؟ اس نے کہا مجھے وہ بہرحال اس نے جو دن بتایا اس دن پہ اس نے بنگلہ خالی کر دیا آیا، اور اس نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح ہے تمہارے اندر ایک دم یہ کمال، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اس نے کہا وہ میرے مرشد ہے۔ اس کے پاس آیا اور اس نے سمجھا دیا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی صفایا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ بہرحال
उस आदमी ने कहा मुझे ज़रा अपने मुर्शिद की ज़ियारत तो कराओ, मैं देखो तो सही वो कैसे अल्लाह का वली है कि जो इस दौर में भी दिलों पे ऐसी मेहनत कर रहा है कि दिल की दुनिया बदल के रख देता है, और सामने करोड़ों रुपए की चीज़ पड़ी हुई भी उसकी कोई कदर कीमत नहीं होती अगर वो अपनी ना हो। तो मेरे भाइयों, अब हकूक़ुल इबाद कैसे, हकूक़ देखिए, एक आसान सा नुक्ता समझे, हम आज के बाद अपना हक़ नहीं मांगेंगे, बस अपना हक़ छोड़ दो, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। झगड़े कैसे पैदा हो रहे हैं? इस तरह पैदा हो रहे हैं कि मेरा हक़, मेरे भाई ने मेरा हक़ नहीं दिया, मेरे पड़ोसी ने नहीं दिया, मेरे वालिदैन ने नहीं दिया, मेरे दोस्त ने नहीं दिया, मेरे रिश्तेदार ने नहीं दिया, मेरा हक़ मेरा हक़ के जब हम रट लगाएंगे तो कभी भी ये मामला, ये झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते। हम जब ये कहेंगे कि मैंने अपना हक़ छोड़ दिया, पर ये मैं देखो मेरे साथ कितने लोगों के हकूक़ है और मैं वो कहाँ, मैं माँ बाप के कितने हकूक़ अदा कर रहा हूँ, मैं बीवी के कितने हकूक़ अदा कर रहा हूँ, मैं बच्चों के कितने हकूक़ अदा कर रहा हूँ, मैं पड़ोसी के, मैं रिश्तेदारों के हकूक़ कहाँ तक अदा कर रहा हूँ। जब ये सारी नज़र मेरी अपनी ज़ात पे आ जाएगी ना, मामला ये झगड़े ख़त्म हो जाएगा। अगर हर शख्स यही सोच ले कि आज के बाद मैंने अपना हक़ नहीं लेना, मैंने मेरे ऊपर जो हक़ है मैंने वो देना है, मेरा हक़ बेशक चला जाए लेकिन मेरे ऊपर किसी का हक़ ना रहे, वरना कल क़यामत के दिन हिसाब किताब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तमाम अहबाब से ये अर्ज़ है कि आज के बाद हमें अपने इबादात के साथ साथ मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। अपने इबादात के साथ साथ हमें लोगों को, देखिए, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो हमने आज के बाद अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, किसी का हक़ नहीं दबाना, वरना मामला बड़ा, देखिए, दुनिया में तो चंद दिन ऐश कर लेंगे, पर आखिरत में जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, सोचने की बात है। अगर पकड़ हो गई तो क्या खसिरत दुनिया वल आखिरा। बस इसी के मिस्दाक बन जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता